السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آج انسان جب پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور وہ جب دعائیں کرتا ہے تو وہ ان باتوں کا بالکل لحاظ نہیں کرتا اور نہ ہی پاس رکھتا ہے کہ ہمیں کون سی دعائیں مانگنی چاہیے اور کون سی دعائیں نہیں مانگنی چاہیے۔ انسان دعا مانگتے سمے ذرا سا بھی نہیں سوچتا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں مانگنی چاہیے، یعنی اللہ نے ہمیں جو عطا کر دیا ہے ہمیں اس میں خوش رہنا چاہیے، یعنی اللہ نے اسے جو شکل و صورت عطا کر دی ہے اسے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ اللہ نے جو اس کی قد کی لمبائی جو مقرر کر دی ہے، جو اس کو جس قد کی لمبائی اسے عطا کر دی ہے اس کو اس میں خوش رہنا چاہیے۔ یوں ہی اس کا جو رنگ و روپ ہے یا بہت ساری چیزیں جو اللہ نے اسے عطا کر دی ہے اسے اس میں خوش رہنا چاہیے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ اگر کوئی جو ہے وہ چھوٹے قد کا، یعنی اس کی لمبائی کم ہے، اس کی ہائٹ کم ہے، تو وہ یہ دعائیں کرتا ہے کہ اے اللہ میرا قد لمبا ہو جائے، میری ہائٹ بڑھ جائے، جبکہ اللہ رب العزت بہترین کارساز ہے۔ اس نے اپنے حکمت عملی سے اس کا قد اسی طرح رکھا، تو اسے چاہیے کہ وہ اسی میں خوش رہے، کیونکہ اللہ کی حکمت یہ ہے۔ اور وہ اللہ نے اسے جو چھوٹے قد یعنی کم لمبائی کے ہائٹ اسے دی ہے اللہ نے، تو اس میں حکمت ہے اور بندے کے لیے اسی میں بہتری ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ انسان شکل و صورت کو لے کر غلا کرتا ہے، جبکہ اللہ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ تو آپ بتائیں، اللہ رب العزت نے ہماری تخلیق کی اور اللہ خود کہتا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا، اب انسان اس پر یہ غلا کرے کہ اس کی شکل اچھی نہیں، یا بندہ خود کہے میری شکل اچھی نہیں، تو آپ بتائیں یہ شکوہ ہے کہ نہیں، یہ بات کفر تک پہنچتی ہے کہ نہیں؟ کیونکہ اللہ کے بنائے پر اگر بندہ راضی نہیں ہے تو آپ بتائیں کیا بندوں کے اختیار میں ہے کہ وہ اللہ سے بہترین شکل و صورت والی کوئی چیز بنا سکے؟ یا جس بندے کو انسانی دماغ اور انسانی نظریے میں جس کو بدصورت سمجھتے ہیں، جس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا فیس کٹ اچھا نہیں، آپ بتائیں کیا انسان اس سے خوبصورت اور اس سے اچھا فیس کٹ بنا سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اور آپ بتائیں، آپ دنیا کا جائزہ لیں گے، دنیا میں اگر کوئی انسان کسی چیز کو بنائے اور بنانے کے بعد اگر وہ یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو بہت ہی بہترین انداز میں بنایا، تو کسی دوسرے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اس کی بنائی ہوئی چیز میں نقص نکالے؟ اور یہاں تو بات پروردگار کی ہے، خالق کائنات کی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرمانے کے بعد اسے نشو نما اور اس کا نقص بنانے کے بعد، فیس کٹ بنانے کے بعد، ہائٹ باڈی بنانے کے بعد، سب کچھ بنانے کے بعد اللہ قرآن میں کہتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا۔ اب بتائیں کہ اللہ کے بنانے کے بعد، اس کے اس فرمان کے بعد جب بندے اس پہ چیمے گوئیاں کرتے ہیں اور نقص نکالتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں بدصورت ہے، فلاں بدصورت ہے، اس کا ناک اچھا نہیں، اس کا یہ اچھا نہیں، اور بندہ خود بھی سنتے سنتے اسے خود بھی ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں تو خوبصورت نہیں، میں تو بدصورت ہوں۔ میں ایک بات آج واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ اس دنیا میں، اس جہان میں ایک سے ایک حسین تو ہو سکتے ہیں، لیکن میں کہتا ہوں قرآن کے اکارڈنگ، یعنی اس کے حساب سے، کہ اس دنیا میں بدصورت کوئی ہے ہی نہیں۔ یعنی جب اللہ نے بنانے کے بعد کہہ دیا کہ ہم نے بہترین شکل و صورت کے ساتھ پیدا فرمایا، تو اب کسی کو کیا حق پہنچتا ہے کہ اللہ کے بنائے پر انگلی اٹھائے اور نقص نکالے اور یہ کہے کہ خوبصورت نہیں بلکہ بدصورت ہے؟ یاد رکھیں، سارے کے سارے لوگ خوبصورت ہیں، کوئی اس جہان میں بدصورت نہیں۔ ہاں، سب کی رنگت الگ ہے، سب کا فیس کٹ الگ ہے، سب کی بناوٹ الگ ہے،
کیونکہ یہ اللہ کی حکمت ہے۔ اگر سب ایک جیسے ہوتے تو پھر انسانوں کی پہچان کیسے ہوتی؟ آپ دیکھیں اگر ہمارے انگلیوں کے جو ہے فنگر پرنٹ میچ نہیں ہوتے تو اگر شکل میچ ہوتے تو پھر کہاں جاتے؟ یا فنگر پرنٹ میچ ہوتا۔ آج بہت سارے کام جو ہے فنگر پرنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں اور فیس کٹ فوٹو کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اگر سب کا سب کچھ ایک جیسا ہوتا تو پھر آپ بتائیں سارے معاملات کیسے ہوتے؟ باپ بیٹے اور بھائی کی شکل اگر ایک جیسے ہوتی تو ایک دوسرے کی پہچان کیسے ہوتی؟ اسی لیے اللہ رب العزت نے اپنے حکمت عملی سے سب کا حلیہ، سب کا قد، سب کا فیس، سب کا چہرہ، فیس کٹ، بناوٹ، نقص اور نقص و نگار، جو ساری چیزیں آنکھ ناک کان، اللہ نے سب کا الگ الگ رکھا ہے تاکہ پہچان ہو سکے اور ایک دوسرے میں اس کے ذریعے ممتاز ہو سکے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ایک خوبصورت سامنے والا بدصورت، نہیں، سارے لوگ خوبصورت ہیں۔ ہاں، خوبصورتیوں میں بھی الگ الگ درجے ہیں، کوئی کم خوبصورت، کسی کو اللہ نے اپنی عطا سے زیادہ خوبصورت، زیادہ حسین و جمیل بنایا ہے، لیکن اس کا یہ بالکل ہرگز یہ مطلب نہیں کہ دوسرا شخص بدصورت یا بد شکل ہے۔ آپ ان چیزوں سے پرہیز کریں، کسی کو بدصورت اور بد شکل کہنے سے، اس میں اللہ کی ناراضگی ہے اور یہ بات کفر تک پہنچتی ہے، کیونکہ اللہ کے فرمان کا اس میں انکار ہے۔ تو آپ حضرات ان چیزوں سے بچیں اور دوسروں کو بتائیں، ہماری ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں بھی شیئر کریں تاکہ وہ بھی یہ معلومات حاصل کریں، اور جو اپنی روزمرہ کی زندگیوں میں وہ کہیں نہ کہیں ناشکری کے الفاظ اور کفر کے کلمات بول جاتے ہیں، اللہ ان سے محفوظ رکھے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔